السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم چوتھا سبق پڑھیں گے، الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد، تثنیہ، جمع۔ اب ہم ان تینوں کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے۔ واحد وہ اسم ہے جو ایک پر دلالت کرے، یعنی واحد ایک کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رجل، ایک مرد، رجل ایک مرد۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے۔ تثنیہ وہ اسم ہے جو 2 پر دلالت کرے، یعنی تثنیہ 2 کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رجلان، 2 مرد، رجلان 2 مرد۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے۔ جمع وہ اسم ہے جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، یعنی جمع 2 سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے رجال، بہت سے مرد، رجال بہت سے مرد۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ۔ تثنیہ بنانے کا قاعدہ: واحد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور۔ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھائی جائے، اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھائی جائے، جیسے رجل سے رجلان، رجل سے رجلان، یعنی حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح، یعنی الف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر ہم زبر دیں گے، جیسے الف سے پہلے یہاں لام ہے تو لام کے اوپر ہم زبر دیں گے، رجلان، اور نون کے نیچے زیر دیں گے، نون مکسور یعنی نون کے نیچے زیر دیں گے، رجلان۔ اور حالت نصبی و جری میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یعنی یا سے پہلے لام کے اوپر زبر دیں گے اور نون کے نیچے زیر دیں گے، رجلین، رجلین۔ جمع کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ جمع کی پھر 2 قسمیں ہیں: جمع مکسر، جمع سالم۔ جمع مکسر، جمع سالم۔ اب ہم ان دونوں کی، یعنی جمع مکسر اور جمع سالم کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ جمع کی 2 قسم میں سے پہلی قسم جمع مکسر۔ جمع مکسر کی تعریف: جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے۔ یہ جمع واحد میں تبدیلی کرنے سے بنتی ہے۔ جمع مکسر وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے۔ یہ جمع واحد میں تبدیلی کرنے سے بنتی ہے، جیسے رجل کی جمع رجال، جیسے رجل کی جمع رجال۔ جمع کی دوسری قسم جمع سالم۔ جمع سالم کی تعریف: جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے۔ جمع سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اب ہم ان دونوں کی، یعنی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں: جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اب ہم جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ سیکھیں گے۔ جمع مذکر سالم بنانے کا قاعدہ: واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح۔ واحد کے آخر میں حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح، اور حالت نصبی و جری میں یا
ماقبل مکسور اور نون مفتوح بڑھائی جائے، اور حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح بڑھائی جائے، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمین، جیسے مسلمون کی جمع مسلمون اور مسلمین۔ حالت رفعی میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح، یعنی واو سے پہلے حرف پر پیش دیں گے اور نون کے اوپر زبر دیں گے، مسلمون مسلمون، جیسے یہاں واو سے پہلے حرف میم پر کے اوپر پیش ہے اور نون کے اوپر زبر ہے، مسلمون۔ اور حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح بڑھائی جائے، جیسے یہاں یا سے پہلے جو حرف ہے مسلمین، میم کے نیچے زیر اور نون مفتوح یعنی نون کے اوپر زبر دیں گے، مسلمین مسلمین۔ جمع سالم کی دوسری قسم جمع مؤنث سالم۔ اب ہم جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ سیکھیں گے۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے، واحد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائی جائے، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن، جیسے مسلمتن کی جمع مسلماتن۔ نوٹ: جمع بناتے وقت واحد میں سے تانیث کی علامت گول تا کو حذف کر دیں گے، یعنی یہ گول تا جو ہے تانیث کی علامت واحد کے آخر میں، پہلے ہم اس کو حذف کریں گے اور اس کے بعد اس کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھائیں گے، جیسے مسلماتن مسلماتن۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔